غسل کرنے کی کیفیت۔ مسئلہ 429، غسل جنابت اور دوسرے غسل چاہے واجب یا مستحب سوائے غسل نیند کے دو طریقہ سے انجام دے سکتے ہیں، ترتیبی اور التماسی، اور جس وقت بدن کے داہنے اور بائیں کے درمیان ترتیب کی رعایت ہو تو غسل ترتیبی غسل التماسی سے بہتر ہے، لیکن غسل نیند کے بارے میں احتیاط واجب یہ ہے کہ جب تک غسل ترتیبی ممکن ہو نیند کو غسل التماسی نہ دیں۔ غسل ترتیبی۔ مسئلہ 430، غسل ترتیبی میں احتیاط لازم کی بنا پر پہلے تمام سر و گردن کو دھوئے اس کے بعد بدن کو دھوئے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ پہلے بدن کے داہنے حصے اور اس کے بعد بائیں حصے کو دھوئے۔ 54۔ مسئلہ 431، غسل ترتیبی پانی میں غوطہ لگانے سے بھی انجام پا سکتا ہے، اس بنا پر اگر کوئی شخص دوبار پانی میں جائے، ایک بار سر اور گردن کی نیت سے اور دوسری مرتبہ بدن کی نیت سے، تو اس کا غسل صحیح ہے، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ 3 بار پانی میں داخل ہو، ایک مرتبہ سر و گردن کی نیت سے اور دوسری مرتبہ داہنی طرف کی نیت سے اور تیسری بار بائیں طرف کی نیت سے۔ مسئلہ 432، اگر کوئی شخص بدن کا تمام یا کچھ حصہ غسل ترتیبی کی نیت سے دھوئے اور دھونے سے پہلے وہ حصہ اگر پانی کے اندر ہو اور پانی کے اندر اس کو حرکت یا بغیر حرکت دے ہوئے غسل کی نیت کرنا چاہے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کا غسل صحیح شمار نہیں ہوگا۔ اس بنا پر اگر کوئی حوض یا تالاب کے اندر ہو اور غسل ترتیبی کرنا چاہتا ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ پانی سے باہر آئے یا کم از کم اس حصے کو جس کا غسل کرنا چاہتا ہو پانی سے باہر نکالے اور اس کے بعد غسل ترتیبی کی نیت سے پانی میں لے جائے۔ اسی طرح اگر سر اور بدن شاور کے نیچے ہے اور پانی اس پر جاری ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر جس جگہ کو غسل دینا چاہتا ہو اس کو شاور کے نیچے سے ہٹا لے، اس کے بعد غسل کی نیت سے شاور کے نیچے لے جائے، اور جو بھی اس مسئلہ کو نہ جانتا ہو اور گزشتہ غسلوں میں اس کی رعایت نہ کی ہو کیونکہ حکم احتیاط واجب کی بنا پر ہے، اس لیے احتیاط واجب کے دوسرے مقامات کی طرح دوسرے مجتہد جو علم ہو اس کی طرف رجوع کرے، اور اگر اس نے اس نقطہ کی رعایت کو لازم نہیں جانا ہو تو اس مسئلہ میں اس کی تقلید کرے تاکہ وہ غسل جو اس نقطہ کی رعایت کے بغیر انجام دیا ہے اور اس کے بعد اس طرح انجام دیتا رہے گا تو بغیر اشکال کے ہو۔ غسل التماسی۔ غسل التماسی دو طریقے سے انجام پاتا ہے، دفعی اور تدریجی۔ مسئلہ 433، غسل التماسی دفعی میں ایک لمحے میں پانی پورے بدن تک پہنچ جائے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ غسل شروع کرنے سے پہلے پورا بدن پانی کے باہر ہو، بلکہ اگر کچھ حصہ باہر ہو اور غسل کی نیت سے پانی میں ڈبکی لگائے تو کافی ہے۔ مسئلہ 434، غسل التماسی تدریجی میں ضروری ہے کہ غسل کی نیت سے بدن آہستہ آہستہ پانی میں لے جائے، اس طرح کے اعضاء کو لے جانے میں زیادہ فاصلہ نہ ہو اور اعضاء کو دھونے میں موالات کی رعایت کرے، اس طرح کہ کہا جائے کہ غسل التماسی کو انجام دینے میں مشغول ہے، اور اس صورت میں لازم ہے ہر عضو اسے غسل دینے سے پہلے پانی سے باہر ہو۔ قابل ذکر ہے اس قسم کے غسل میں ضروری نہیں ہے کہ پورا بدن ایک لمحے میں پانی کے اندر ہو، اس بنا پر انسان غسل کی نیت سے بعض اعضاء کو پانی میں ڈبونے کے بعد اس حصے کو باہر نکالے اور اس کے بعد دوسرے حصہ کو ڈبوئے تو کافی ہے۔ مسئلہ 435، اگر غسل التماسی کے بعد معلوم ہو کہ بدن کے کچھ حصے تک پانی نہیں پہنچا ہے، چاہے اس جگہ کو جانتا ہو یا نہ، غسل کو دوبارہ انجام دینا ضروری ہے۔ مسئلہ 436، اگر کسی کے پاس غسل ترتیبی کے لیے وقت نہ ہو لیکن التماسی کا وقت ہو تو وہ غسل التماسی کرے۔ مسئلہ 437، جس نے حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھا ہو وہ غسل التماسی نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر بھول کر غسل التماسی کرے تو اس کا غسل صحیح ہے۔ غسل صحیح ہونے کے شرائط۔ مسئلہ 438، غسل شرائط صحت کے لحاظ سے وضو کی طرح ہے سوائے 3 مقامات کے۔ اول، غسل میں سر و گردن یا بدن کو اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ضروری نہیں ہے۔ دوم، اگر بالوں کے درمیان سے چہرہ کی کھال ظاہر نہ ہو تو وضو میں چہرہ کے ظاہری بال کو دھونا کافی ہے اور اس کے نیچے پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، لیکن غسل میں کھال تک پانی پہنچانا لازم ہے۔ سوم، غسل ترتیبی میں موالات کی شرط نہیں ہے، اس بنا پر لازم نہیں ہے سر و گردن کو دھونے کے فوراً بعد بدن کو دھوئے، پس اگر سر و گردن دھونے کے بعد انتظار کرے اور کچھ مدت بعد بدن کو دھوئے تو حرج نہیں ہے، بلکہ لازم نہیں ہے کہ تمام سر و گردن یا بدن کو ایک مرتبہ میں دھوئے۔ لہذا یہ جائز ہے کہ مثلاً سر کو دھوئے اور کچھ دیر کے بعد گردن کو دھوئے، مگر بعض مقامات میں جو آئندہ مسئلہ میں ذکر ہوں گے۔ مسئلہ 439، جو شخص پیشاب اور پاخانہ کو روک نہ سکتا ہو تو اگر صرف اس مقدار میں اس سے پیشاب اور پاخانہ روک سکتا ہو کہ وہ غسل کرے اور نماز پڑھے تو اسے فوراً غسل کرنا چاہیے اور غسل کے بعد فوراً نماز پڑھے۔ اسی طرح مستحاضہ قلیلہ والی خاتون وضو کے بعد اور مستحاضہ متوسطہ والی غسل اور وضو کے بعد اور کثیرہ والی غسل کے بعد فوراً نماز میں مشغول ہو جائے، مگر 2 مقام میں جو مسئلہ نمبر 602 اور 660 میں ذکر ہوگا۔ اسی طرح اس وقت جب وقت کم ہو اور انسان صرف غسل اور وضو ضرورت کے وقت اور نماز پڑھنے کی مقدار وقت رکھتا ہو تو لازم ہے بغیر فاصلہ غسل کرے، اور جن مقامات میں وضو ضروری ہے وضو کرے اور اس کے فوراً بعد نماز پڑھے۔ مسئلہ 440،
غسل ارتماسی یا ترتیبی میں غسل سے پہلے پورے بدن کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر غسل کے قصد سے پانی میں جائے یا پانی کے ڈالنے سے بدن پاک ہو جائے تو غسل مکمل ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جس پانی سے غسل کر رہا ہے پاک باقی رہے، مثلاً کور یا جاری پانی سے غسل کرے۔ مسئلہ 441، جو چیز بدن تک پانی پہنچنے میں مانع ہو اس کو برطرف کرنا ضروری ہے، اور اگر اس کے برطرف ہونے کا اطمینان حاصل ہونے سے پہلے غسل کرے اور وہ غسل ارتماسی ہو تو اس کا غسل باطل ہے، اور اگر ترتیبی غسل ہو تو اس کا حکم مسئلہ نمبر 450 میں بھی کوٹ ذکر ہوگا۔ اسی طرح اگر غسل کرتے وقت معقول احتمال دے کہ کوئی چیز پانی پہنچنے میں مانع ہے جو اس کے بدن پر ہے تو تحقیق کرنا ضروری ہے تاکہ مطمئن ہو جائے کہ کوئی مانع نہیں ہے۔ غسل کے دوسرے احکام۔ مسئلہ 442، غسل میں ان چھوٹے بالوں کا دھونا ضروری ہے جو بدن کا جز شمار ہو، اور لمبے بالوں کا دھونا واجب نہیں ہے، اور اگر پانی کو اس طرح جلد تک پہنچائیں کہ وہ تر نہ ہو تو غسل صحیح ہے، لیکن اگر انہیں دھوئے بغیر جلد تک پانی پہنچانا ممکن نہ ہو تو ان کو دھونا ضروری ہے تاکہ پانی بدن تک پہنچ جائے۔ مسئلہ 443، اگر غسل ترتیبی میں یقین یا اطمینان نہ کرے کہ دونوں حصہ یعنی سر و گردن اور بقیہ بدن کو مکمل دھویا ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر ہر حصے کو دھوتے وقت دوسرے حصے کی کچھ مقدار کو دھوئے تاکہ یقین یا اطمینان پیدا ہو جائے۔ مسئلہ 444، اگر غسل میں بدن کا مختصر حصہ دھوئے بغیر رہ جائے، اگر غسل ارتماسی ہو تو باطل ہے، اور اگر ترتیبی ہو تو اس کا حکم مسئلہ نمبر 450 میں ذکر ہوگا، لیکن کان اور ناک کا اندرونی حصہ اور ہر وہ چیز جو بدن کا باطنی حصہ شمار ہوتا ہو اس کا دھونا واجب نہیں ہے۔ مسئلہ 445، جس جگہ کے بارے میں شک ہو کہ بدن کا ظاہری حصہ ہے یا باطنی، اگر پہلے ظاہری حصے میں سے تھا تو اس کو دھونا ضروری ہے، اور اگر پہلے ظاہر نہیں تھا یا اس کی پہلی حالت معلوم نہ ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کو دھوئے۔ مسئلہ 446، اگر بالی کی جگہ کا سوراخ یا اس کے مانند اتنا کھلا ہو کہ اس کا اندرونی حصہ بدن کا ظاہری حصہ شمار ہو تو اسے دھونا ضروری ہے، ورنہ اس کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ 447، حرام سے مجنب ہونے والا شخص اگر گرم پانی سے غسل کرے اور اسے پسینہ آئے تو اس کا غسل صحیح ہے، گرچہ احتیاط مستحب ہے کہ ٹھنڈے پانی یا نیم گرم پانی سے غسل کرے تاکہ پسینہ نہ ہو۔ مسئلہ 448، جس شخص پر کئی غسل واجب ہیں تو وہ تمام کی نیت سے ایک غسل کر سکتا ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک مخصوص غسل کا قصد کرے تو کافی ہے، اور بقیہ واجب غسل بھی اسی معین غسل کے قصد سے انجام پائے گا، لیکن اگر غسل استحاضہ متوسطہ کو بجا لائے تو احتیاط واجب ہے کہ دوسرے واجب غسلوں کے لیے اس کو کافی شمار نہ کرے۔ 55، مسئلہ 449، جس نے غسل جنابت کیا ہو اس کو نماز کے لیے وضو نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرے واجب غسل سوائے غسل استحاضہ متوسطہ اور مستحب غسل جس کا مستحب ہونا ثابت ہے جو مسئلہ نمبر 643 میں بھی کوٹ ذکر ہوگا ان کے ساتھ بھی بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ وضو بھی کرے۔ مسئلہ 450، اگر غسل ترتیبی کے بعد معلوم ہو کہ بدن کا کچھ حصہ نہیں دھویا ہے، اگر وہ حصہ داہنی یا بائیں طرف ہو تو اس کو دھونا کافی ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر وہ داہنی طرف ہو تو اس مقدار کو دھونے کے بعد پورے بائیں طرف والے حصے کو دھوئے، اور اگر سر و گردن میں ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کو دھونے کے بعد دوبارہ پورے بدن کو دھوئے، اگر بغیر دھلا حصہ سر و گردن میں ہو اور نہ جانتا ہو کہ کس حصے میں ہے، یا یہ کہ بالکل نہ جانتا ہو کہ بغیر دھویا ہوا حصہ سر و گردن میں ہے یا بدن کے داہنی طرف یا بائیں طرف، تو احتیاط واجب کی بنا پر دوبارہ غسل کرے، اور اگر غسل ارتماسی ہو تو اس کا غسل باطل ہے۔ مسئلہ 451، غسل ترتیبی مکمل ہونے سے پہلے داہنے یا بائیں طرف کے کسی حصے کے دھونے کے بارے میں شک کرے تو اس مقدار کو دھونا ضروری ہے، اور اگر سر و گردن کے دھونے میں شک کرے تو احتیاط لازم کی بنا پر اس حصے کو دھونے کے بعد دوبارہ پورے بدن کو دھوئے۔ مسئلہ 452، اگر کوئی شک کرے کہ غسل کیا ہے یا نہیں تو غسل کرنا ضروری ہے، لیکن اگر غسل کے مکمل ہونے کے بعد یا عرفاً غسل آخری مرحلہ پر پہنچ چکا ہو اور شک کرے کہ سر و گردن اور بدن کے کسی ایک حصے کو دھویا ہے یا نہیں، جبکہ اثر کی عادت تھی کہ غسل کے اعمال کو پے در پے اور موالات کی رعایت کے ساتھ بجا لاتا تھا، اور جانتا ہو کہ غسل کے اعضاء کے اکثر حصے کو دھویا ہے تو اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ مسئلہ 453، اگر غسل کے بعد جانتا ہو کہ سر و گردن کو دھویا ہے لیکن شک کرے کہ اس کا غسل صحیح تھا یا نہیں اور صحت غسل کے شرائط کی رعایت کی ہے یا نہیں تو دوبارہ غسل کرنا ضروری نہیں ہے، اس کا غسل صحیح ہے، گرچہ غسل کے وقت غسل کے صحیح ہونے کے شرائط کی طرف متوجہ نہیں تھا اور غافل تھا، بلکہ غسل کے درمیان ہر عضو کو دھونے کے بعد شک کرے کہ غسل کے صحیح ہونے کے شرائط کو اس کے دھونے میں ملحوظ خاطر رکھا ہے یا نہیں تو صحیح سمجھے گا، اگرچہ بعد والے عضو کو دھونے میں مشغول نہ ہوا ہو۔ مسئلہ 454،
اگر کوئی مجنب ہوا ہو اور نماز کے بعد شک کرے کہ غسل کیا ہے یا نہیں تو بعد کی نمازوں کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، لیکن جو نماز پڑھ چکا ہے وہ صحیح ہے، مگر یہ کہ وہ نماز مثلاً واجب پنجگانہ نماز کی طرح وقت رکھتی ہو اور شک بھی وقت کے دوران ہو اور نماز کے بعد اس عمل کو انجام دیا ہو جو وضو کو باطل کرتا ہے، تو ایسی صورت میں احتیاط لازم کی بنا پر جو نماز پڑھی ہے اس کو دوبارہ پڑھے۔ مسئلہ 455، اگر غسل کے دوران وضو کو باطل کرنے والے عمل کو انجام دیا ہو جیسے پیشاب کرے یا ریاح خارج ہو تو ضروری نہیں ہے کہ غسل کو چھوڑ کر دوبارہ دوسرا غسل کرے، بلکہ اپنے غسل کو مکمل کر سکتا ہے اور احتیاط لازم کی بنا پر ان کاموں کے لیے جس میں وضو کی ضرورت ہے وضو بھی کرے، لیکن اگر غسل ترتیبی کو چھوڑ کر غسل التماسی کرے یا یہ کہ غسل التماسی کو برقرار رکھنے کو نظر انداز کرے اور شروع سے غسل ترتیبی کرے تو غسل کے علاوہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ 456، اگر کوئی حمام کے پیسے کو بغیر یہ جانے ہوئے کہ حمام والا راضی ہے ادھار رکھنے کا ارادہ رکھے، اگرچہ بعد میں حمام والے کو راضی کرے اس کا غسل باطل ہے، مگر یہ کہ حمام والے کے راضی نہ ہونے سے غافل تھا اور اس یقین کے ساتھ کہ استعمال کرنا جائز ہے قربان علی اللہ غسل کرے تو ایسی صورت میں اس کا غسل صحیح ہے۔ مسئلہ 457، اگر حمام والا راضی ہو کہ حمام کا پیسہ ادھار رہے لیکن غسل کرنے والے کا قصد یہ ہے کہ اس کی اجرت کو نہیں دے گا یا حرام مال سے دے گا تو اس کا غسل باطل ہے۔ مسئلہ 458، اگر ایسا پیسہ جس کا خمس نہیں دیا گیا ہو حمام والے کو دے اگرچہ حرام فعل کا مرتکب ہوا ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ اس کا غسل صحیح ہے اور خمس دینا ضروری ہے۔ مسئلہ 459، اگر کوئی سر و گردن اور بدن کے دھونے کے بارے میں یا غسل کے شرائط مثلاً پانی کے پاک ہونے یا اس کا غصبی نہ ہونے یا حاجہ پر مانا ہے یا نہیں بہت زیادہ شک کرتا ہو اور کثیر اشک ہو تو ضروری ہے اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، یہی حکم وسوسہ میں مبتلا ہونے والے کے لیے بھی ہے۔ مسئلہ 460، اگر کوئی یقین کرے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور غسل واجب کی نیت کرے بعد میں معلوم ہو کہ وقت سے پہلے غسل کیا ہے تو اس کا غسل صحیح ہے، اسی طرح نماز واجب ادا کرنے کی نیت سے غسل کرے اور بعد میں معلوم ہو وقت ختم ہو گیا تھا اور نماز قضا تھی تو اس کا غسل صحیح ہے۔ مسئلہ 461، اگر وقت کی تنگی کی وجہ سے مکلف کا وظیفہ تیم تھا لیکن اس خیال سے کہ غسل اور نماز کے لیے وقت ہے وہ غسل کرے تو اگر غسل کو انجام دینے میں اس نے قصد قربت کیا ہو تو اس کا غسل صحیح ہے اگرچہ نماز کو بجا لانے کے لیے ہی غسل کیا ہو۔ مسئلہ 462، فقہائے اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم نے غسل جنابت کے مستحبات کے عنوان سے بعض امور ذکر کیے ہیں کہ امید ہے ان کی رعایت کرنا عمل کے کامل ترین ہونے اور زیادہ ثواب کا سبب ہو، جسے یہ ہے کہ موالات کی رعایت کرے، ہر اعضاء کو دھونے میں اوپر سے نیچے کی طرف شروع کرے، غسل شروع کرتے وقت خدا کا نام لے اور غسل ترتیبی میں پانی کی مقدار 1 سا جو تقریباً 3 کلو 3 لیٹر کے برابر ہو اور مفصل ترین کتابوں میں جو دائیں ذکر ہوئی ہیں ان کو پڑھے۔